السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپس میں۔ ناظرین، کافی دن بعد حاضر خدمت ہوا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک زبردست طلا کے بارے میں بتایا تھا جس کا نام طلائے جوش آور ہے۔ آج میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ طلائے جوش آور میں جو اجزائی ترکیبیں ہیں آخر ان میں کیا چیز ہے جس سے وہ اتنا اثردار دوا کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آخر اس میں ایسا کیا اجزاء ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ لوہے کی طرح سخت بن جاتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو بیل آئیکن نمودار ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو بھی ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس تحفے سے محروم نہ ہو۔ اگر کوئی بھی بھائی ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھنا چاہتا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے وہ دیکھ سکتے۔ تو ناظرین، میں نے جو اجزائی ترکیبیں اس نسخہ میں استعمال کیے وہ حسب ذیل ہیں: زعفران، روغن زیتون، پیاز اور دودھ۔ ہاں تو ناظرین، سب سے پہلے ہم لیں گے زعفران کو۔ زعفران اس کا مشہور نام ہے، سب لوگ زعفران کے نام بتانے کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فارسی میں اس کو کرکیاس بولتے ہیں اور ہندی میں کیسر بھی اس کا مشہور نام ہے۔ اس کا مزاج آخر ہے کیا، اس کا ٹیمپرامنٹ آخر ہے کیا؟ تو زعفران کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خشک ہوتا ہے۔ مزاج کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے تو نیچے کمنٹ میں لکھ لیں، ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہوتا ہے مگر سرخی کے ساتھ۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زعفران کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ گردے کو کمزور کرتی ہے، یہ بھوک کو بھی گھٹا سکتی ہے، درد سر پیدا کرتی ہے اور اگر شراب کے ساتھ استعمال کی جائے تو نشہ کو بڑھا دیتی ہے۔ اب اس کا نفع خاص جو ہے وہ نوز یعنی اعصاب کو طاقت دیتی ہے، یورین کی فریکوینسی کو بھی بڑھا سکتی ہے اور سیکس پاور کو تحریک دیتی ہے، اور یہ سب سے خاص بات یہ یوٹرس کی انفلامیشن کو بھی کم کر سکتی ہے۔ تو اب آئیے روغن زیتون میں۔ مشہور نام ہے روغن زیتون، فارسی میں اس کو بھی روغن زیتون ہی کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو زیت کہتے ہیں۔ اس کا مزاج جو ہے یہ دوسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ ناظرین، یہ گرم مزاج افراد کے لیے مضر ہے اور یہ خارش بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس کا جو افعال خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر گرم پانی میں ملا کے پی جائے تو زبردست قسم کے مسل سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ڈائریا اس سے ہو جاتا ہے۔ بہت سارے قسم کے دردوں میں مفید ہے، یعنی کرم معدہ کا درد، جوڑوں کا درد، ارک النساء کا درد، کمر کا درد اور خاص کر کے سردیوں میں جو درد ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اب آتے ہیں پیاز پر۔ پیاز اس کا مشہور نام ہے اور عربی میں اس کو بصل کہتے ہیں۔ اس کا مزاج جو ہے یہ تیسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خشک ہے۔ یہ مضر ہے گرم مزاج والوں کے لیے، یہ غلیظ ریاح پیدا کرتا ہے، کرم معدہ کا باعث بھی بنتا ہے۔ پیاز کا نفع خاص جو ہے یہ مقوی با ہے، یعنی سیکس پاور کو بڑھاتا ہے اور منقی دماغ بھی ہے، اور اینٹی انفلامیٹری ڈرگ کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں ہم دودھ پر آتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے ہر گھر میں پایا جاتا ہے لیکن شاید بہت کم لوگ ہی اس کے اصل فائدوں سے واقف ہیں۔ اس کا مشہور نام تو دودھ ہی ہے، فارسی میں اس کو شیر کہتے ہیں اور عربی میں اس کو لبن کہتے ہیں۔ اس کا مزاج جو ہے یہ دودھ کا مزاج جو ہے ہر لحاظ سے معتدل ہے، یعنی نہ گرم ہے، نہ سرد ہے، نہ خشک ہے، نہ تر ہے، بلکہ اس میں سارے اجزاء برابر ہے۔ دودھ جو ہے یہ گردے اور مثانہ کی پتھری کو بنا سکتا ہے۔ سنا ناظرین آپ نے، یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں یہ گردہ اور مثانہ کی پتھری کے بننے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب اس کے افعال خاص کیا ہیں؟ یہ زود ہضم غذا ہے، یعنی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ یہ جوہر دماغ کو طاقت دیتا ہے، یہ مالی خلیہ میں بہت مفید ہے، یہ چہرے کا رنگ کھول دیتی ہے، یہ دل کو بھی قوت دیتا ہے اور خفقان کو دور کرتا ہے۔ اس کے قطرے آنکھ، کان اور ناک میں ڈالنے سے اکثر مرضوں میں نفع دیتا ہے۔ ناظرین،
یہ تو ان دواؤں کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی نظر کر دی۔ اس طرح کی ویڈیو اگر آپ اور دیکھنا پسند کریں گے تو مہربانی کر کے نیچے کمنٹ میں لکھ دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب تو ضرور ہی کریں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، خدا حافظ۔